جی السلام علیکم گریڈ 5، دس از یور اسلامیات لیکچر. اور اسلامیات میں جو ٹاپک ہم نے پچھلے لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا وہ تھا وعدے کی پابندی. ہمیں بہت ہی اچھی باتیں وعدے کی پابندی کے حوالے سے سیکھی تھی. آج ہم سوال و جواب پڑھیں گے اور سوال و جواب کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کو بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلے گا. تو آئیے ان سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہیں. سوال نمبر 3 یعنی جیم ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے کون سے 2 معاہدے کیے. معاہدہ بھی ایک وعدے کی شکل ہے جس میں آپ اپنے وعدے کو کچھ لوگوں کے سامنے پرومس کر کے کرتے ہیں اور آپ کی نیت یہی ہوتی کہ آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے. تو جب مدینہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تشریف لے گئے تو وہاں پر جو تھے آس پاس کے قبائل، جو مدینہ کے آس پاس مختلف قبائل تھے جن میں عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، وہ مسلمانوں کو ہر وقت تنگ کرنے اور سازشیں کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ یہ بات طے کی کہ نہ ہم آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور نہ آپ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو اس وعدے کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، کیونکہ یہ مدینہ میں ہوا تھا اور میثاق کا مطلب وعدہ یا معاہدہ کئی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا میثاق مدینہ. اور کفار مکہ کے ساتھ جو آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، معاہدہ کیا، جس کی روح سے جس میں بہت ساری کنڈیشنز تھیں اور وہ کنڈیشن سب کی سب بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اصل میں مسلمانوں کے فائدے میں تھی تاکہ کچھ عرصے کے لیے مسلمان جنگ اور خطرے سے اس سے بالکل جو ہے نا دور ہو جائیں اور سکون سے اپنے دین کی ترویج کر سکیں، دین کو پھیلا سکیں. تو اس معاہدے کو جو کفار مکہ کے ساتھ کیا گیا اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ. یہ کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اور ایک طرح سے صلح تھی لڑائی کے بعد، تو اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معاہدے کیے، ایک میثاق مدینہ اور ایک صلح حدیبیہ. اگلا سوال یہ ہوتا ہے، ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، اپنا وعدہ کر کے توڑنا نہیں چاہیے، وہی وعدہ کرنا چاہیے جو ہم پورا کر سکیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ پورا کرنے کے فائدے کیا ہیں، کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سب لوگ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے تو پورا کا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا، اور پھر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ڈیل کرتے ہوئے یہ یقین ہوگا کہ یہ جو شخص وعدہ کر رہا ہے یہ ضرور اس کو پورا کرے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب سب لوگ، ہر ایک انڈیویجول، آپ، میں، ہمارے ارد گرد کے سب لوگ اپنے وعدہ پورا کرنے والے ہوں گے تو پھر ایک پورے معاشرے میں بھروسے اور ایمانداری کی فضا قائم ہو جائے گی. یعنی ہر طرف جو ہے نا وہ آنیسٹی کا راج ہوگا، ہر طرف جو ہے لوگ ایمانداری سے اپنے کام کریں گے. تو یہ تھے آج کے ہمارے 2 سوال، جس کو آپ اپنی کاپی پر، نوٹ بک پر نیٹ اینڈ کلین لکھنے کے بعد یاد بھی کریں گے. تھینک یو گریڈ 5.